تو جتنا وہ قدیم ہے، بڑا ہے، علم والا ہے، وہ خوشبو بھی اتنی دیر ہی قائم رہتی ہے۔ جب تک اس کی قدرت ہے وہ خوشبو قائم رہے گی۔ پتہ چلا عرس کیوں مناتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں کوشش کی، اور اس کوشش کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں، صبر کیا۔ میرے پاس چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، اب دانے زمین میں بکھیرتے ہیں، سارے دانے نہیں اگتے، سارے نہیں اگتے، حالانکہ زمین وہی ہے، ہوا وہی ہے، پانی وہی ہے، سورج کی روشنی وہی ہے۔ جو دانے نہیں اگتے ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کے اندر استطاعت ہی نہیں تھی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے ایک ہی فضا میں استطاعت نہیں ہوتی تو منافق کے منافق ہی رہ جاتے ہیں، کافر کے کافر ہی رہ جاتے ہیں۔ فضا تو ایک ہی ہوتی ہے، مجلس ایک ہی ہوتی ہے، اندر استطاعت نہیں ہوتی۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دانے میں استطاعت ہوتی ہے، دانا بالکل صحت مند ہوتا ہے، لیکن زمین بنجر ہوتی ہے۔ زمین بنجر ہو، دانا صحت مند بھی ہو تو بھی نہیں اگ سکتا۔ یہ تھی ذمہ داری والدین کی، یہ تھی ذمہ داری پیر و مرشد کی، کہ وہ زمین زرخیز تیار کر کے دے اس نفس کو، زمین اخلاق والی دے، دیانت داری والی دے، سچائی والی دے۔ اب اگر وہ دانہ پروان نہیں چڑھتا تو وہ اس کی استطاعت، تم تو اپنا کام پورا کرو۔ لیکن اگر بھائی کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بھی دانہ ہو، اس کے لیے زمین تو تیار کرنی پڑتی ہے۔ زمین تیار کرنے کے بغیر تو دانہ ارتقاء کی منازل سے گزر ہی نہیں سکتا۔ اس دانے کو پروان اللہ نے چڑھانا ہے، اس کو پھول اللہ نے لگانے ہیں، غلہ اللہ نے لگانا ہے، لیکن زمین تیار کرنے والے کا اگر احسان بھول گیا تو فیض ختم ہو جائے گا۔ پھل مرشد نے نہیں لگایا، پھل اللہ نے لگایا ہے۔ جب کلی کھلی تھی تو خوشبو اللہ نے عطا کی تھی، لیکن احسان مرشد کا یہ ہے کہ زمین اس نے تیار کی تھی۔ اس لیے پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جس کو ماں باپ کے احسان یاد نہ رہیں پھر کسی اور کا کیا احسان یاد رکھے۔ تو کوشش تو ہر چیز کرتی ہے اپنی بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے ہر چیز کوشش کرتی ہے۔ کوئی انسان دولت کے لیے کوشش کرتے ہیں، کچھ شہرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، کچھ اپنے خاندان کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ صرف ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کوشش کر کے دیکھو، یہ قدم اصل میں ہم نے اٹھایا ہی نہیں ابھی اس طرح۔ مثلا کتنی ضرورت کی چیزیں تھیں، کتنی ضرورت کی،
مثلا میں نے اس دنیا میں آ کے سانس لینا تھا تو ہوا پہلے موجود تھی، ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے اللہ نے بھیج دیا تھا، باپ کے سینے میں شفقت اللہ نے پہلے ڈال دی تھی میری خدمت کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی ہے، سننے کے لیے کان عطا کیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، زمین و آسمان کی ساری نعمتیں میرے لیے بنائی، اور ناز پتہ کیا ہے؟ سب کچھ، مثلا میرا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، میرا تو جسم بھی اپنا نہیں، میں یہ 2-4 جملے مکمل کر ہی لوں۔ انسان کی نہ زمین اپنی، نہ آسمان اپنا، نہ روح اپنی، نہ جسم اپنا، نہ دل اپنا، کوئی چیز میری نہیں ہے، صرف ایک چیز میری ہے، وہ ہے نیت، ارادہ۔ اور پتہ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے مرید۔ آپ کہتے ہیں نا میں فلاں کا مرید ہوں، مرید اللہ کی صفت، اللہ کا نام ہے، ارادہ کرنے والا۔ اور اللہ نے اپنی اس صفت میں سے انسانوں کو ارادے کا فیض عطا کیا، یہ میری ہے، میں نیت اچھی کر لوں، میں بری کر لوں، اس پہ مجھے اختیار ہے۔ نیت اچھی رکھوں، مرشد کے لیے پاس جاتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ تمہاری نیت کی ڈائریکشن اللہ کی طرف رکھے۔ پھر میں جب کبھی لوگوں کو گلہ کرتے دیکھتا ہوں، اور دیکھو جی اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ایسے ایسے جملے بھی کہتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، جی فلاں کو اتنا کچھ دیا، مجھے کیا دیا؟ وہ اللہ کہتا ہے ارادہ تو ایک جیسا ہی دیا تھا، وہ ارادہ تو تم سب کو ایک جیسا ہی دیا تھا، تو نے جھوٹ کا کر لیا، کسی نے سچائی کا کر لیا، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اپنے ارادے کو دیکھ، اپنی نیت کو دیکھ۔ ارادہ میرے اختیار میں، یہ جو ہے نا جاہدوا فینا، اس میں یہ چیز ضروری ہے، ارادہ میرے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، تو کوشش کے لیے بھی تجھے طاقت دی، اس کوشش کے لیے تجھے ظرف وقت کی ضرورت تھی۔ پہلے ٹائم اینڈ سپیس ہوتا تھا نا، اب ٹائم سپیس اینڈ درمیان سے نکل گیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں جس دن جسم اور روح میں سے اور نکل گیا نا تو باقی کام ٹھیک ہو جائے گا، چونکہ ہے تو روح نا، انسان بنیادی طور پہ روحانی مخلوق ہے۔ اللہ نے 24 گھنٹے سب کو ایک جیسے دیے یا کم و بیش دیے؟ وہ ہر بندے کو 24 گھنٹے ایک جیسے دیے نا۔ اللہ نے دونوں راستے سب کو دکھائے کہ ایک آدھ کو دکھائے؟ قرآن کہتا ہے جب ارادہ بھی سب کو ایک جیسا دیا، کوشش کی طاقت بھی دی، وقت بھی ایک جیسا دیا، اب کوئی 24 گھنٹے اللہ کی راہ میں لگا لے، کوئی اللہ کی مخالفت میں لگا لے، اب تو اس کی مرضی ہے، وہ تو کسی کا ہاتھ نہیں روکتا۔ وہ جب ارادے کی طاقت دیتا ہے نا تو پھر روکتا نہیں ہے تجھے کہ تو ارادہ اچھا کر یا برا کر، پھر کام کرنے کی آزادی دی۔ یہ ایک ایک جملہ پوری تقریر چاہتا ہے، ظرف وقت دیا اور پھر آزادی دی، اتنی آزادی دی کہ تو نے اس کے خلیل کو آگ میں ڈالنے کا اہتمام کیا تو تیرا ہاتھ نہیں روکا، اتنی آزادی دی اس اللہ نے۔ تو نے حسین کے گلے پہ چھری چلائی تو اس نے ہاتھ نہیں روکا،
اب پھر گلا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ اگر تو نے اپنے 24 گھنٹے خود برباد کیے ہیں تو اس میں اللہ کی کیا غلطی ہے؟ اپنا ارادہ تو نے برباد کیا ہے تو اللہ کی کیا غلطی ہے؟ اس نے تو سب کچھ تجھے دے کے پھر پتہ ہے کیا دیا؟ یہ جو میں نے جملہ کہنا تھا، سب کچھ سارے میرے ناز اٹھا کے پھر کہا ابھی بھی کچھ چاہیے تو دعا کر لیا کر اور مانگ لیا کر۔ اور مجھے اچھا لگتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، وہ ہاتھ نہیں روکے گا تو نیت اچھی کر یا بری کر۔ جتنی مہلت تیرے پاس ہے اس مہلت میں وقت بھی ایک جیسا دے گا، ارادے کی طاقت بھی دے گا، آزادی بھی عطا کرے گا۔ اب تیری مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ تو شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ لیکن اپنے کام جو ہیں وہ اللہ پہ نہ ڈال۔ اس نے تو تیرے بڑے ناز اٹھائے، اس نے تو تجھے انسان سلیکٹ کر کے ہی بڑا احسان کیا ہے۔ تجھے کو کتا سلیکٹ نہیں کیا، کو گدھا سلیکٹ نہیں کیا، کسی گندی نالی کا کیڑا سلیکٹ نہیں کیا، تجھے انسان سلیکٹ کیا ہے۔ اب اپنی بقا کے لیے کوشش تو نہیں کرنی ہے، اپنی بقا کے لیے کوشش کر، پھر وہ تیرا عطر ایسے اکٹھا کر لے گا کہ پھر پہلے تو جہاں پھول تھا نا وہیں خوشبو تھی، اور پہلے تو یہ تھا نا، پودے کے ساتھ پھول تھا تو خوشبو وہاں تک کی تھی، جب اس نے عطر کشید کر لیا تو پورے جہان کو عطا کر دیتا ہے۔ پھر بابا فرید کی خوشبو صرف پاک پتن تک تو نہیں نہ رہتی، کلیر شریف بھی چلی جاتی، دہلی بھی چلی جاتی، پھر وہ عطر پوری کائنات قدرت والا ہے نا، اس قدرت والے نے اس روح کو اپنے پاس بلایا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے راستے میں کوشش کی جائے، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اگر ہمیں وہ منزل نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قدم ادھر نہیں اٹھائے۔ یہی 24 گھنٹے تجھے عالم بھی بنا سکتے ہیں، یہی 24 گھنٹے تجھے عالم سے جاہل بھی بنا سکتے ہیں، یہی 24 گھنٹے تجھے اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ بھی لے جا سکتے ہیں، یہی 24 گھنٹے تجھے ذلت اور رسوائی میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ عرس ان کے منائے جاتے ہیں جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں کوشش کی، اللہ کے راستے پہ چلتے رہے، نفس کے خواہشوں کے خلاف، اور پھر صبر کیا اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا، ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو یہ عطر کی خوشبو جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔